تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کچھ سنگتیں ایسی ہیں، کچھ سنگتیں ایسی ہیں کہ جو اس وقت ایک دوسرے کی دشمن بن جائیں گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، وہ حشر والا دن ہوگا کہ بہت سی سنگتیں ایک دوسرے کی دشمن بن جائیں گی کہ یار اس نے تو مجھے اچھے راستے سے نکال کے برے راستے کی طرف ڈال دیا تھا، اچھے عقیدے سے نکال کے برے عقیدے کے اندر ڈال دیا تھا، اچھی سنگت سے نکال کے بری سنگت کے اندر ڈال دیا تھا، تو اس وقت پھر وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ لیکن الا المتقین، جو متقین کی دوستی ہے وہ بدلنے والی نہیں ہے، وہ دوستی ہی رہے گی، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی متقین کی دوستی عطا فرمائے۔ متقین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا رکھا ہے؟ فرمایا کہ لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اس دن نہ انہیں کوئی حزن ہوگا، نہ ملال ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ دکھ ہوگا، نہ فکر ہوگا۔ اس وقت وہ بالکل آزاد ہوں گے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، حضور کی ذات سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اب قرآن کی زبانی کفار مکہ نے کہا کہ انہو لشاعر مجنون، کہ وہ تو شاعر ہیں اور مجنون ہیں، پاگل ہیں، ہم ان کے کہنے پر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں اور ایک خدا کو پکڑ لیں۔ ایک خدا کیا کرتا ہے؟ جہاں بہت سے زیادہ خدا ہوں تو وہ تو اپنے اپنے کام کر لیں گے، ایک خدا کیا کرے گا؟ میرے دوستو، اب یہ ان کی عقل تھی، یہ ان کی سوچ تھی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی دیتے۔ یہ بڑھاتا ہے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے حضور کو بلند کر رہی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو تو خدا بڑھا رہا ہے۔ تو وہ جو ہیں کفار مکہ، وہ شاعر اور مجنوں کہہ کے حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرور مالک کہوں، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ تجھے سرور کہہ دوں اور مالک و مولا کہہ دوں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باغ کا پھول کہہ دوں۔ تو جنہیں عشق والے تو خالق بھی مانتے ہیں، مالک بھی مانتے ہیں، کہ خالق اس لیے مانتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی سب تخلیق میں سے اعلیٰ تخلیق ہیں، اور پھر رب نے حضور کی مرضی کو ہر چیز کے اندر دخل رکھ دیا ہے۔ میرے محبوب، جسے تو کہے گا سچ وہ سچ ہوگا، جسے تو جھوٹ کہے گا وہ جھوٹ ہوگا، جسے تو حق کہے گا وہ حق ہوگا، جسے تو نہ حق کہے گا وہ نہ حق ہوگا۔ تو جو تیری ذات سے پاس ہو کے آئے گا وہ میری بارگاہ میں پاس ہوگا۔ تو حضور کی اطاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدم کر دیا۔ عرض کر رہا تھا کہ جنتی کی نگاہ بڑی تیز ہوتی ہے، اور جنتی وہ ہوتا ہے جس پہ خدا راضی ہوتا ہے۔ جنتی
وہ ہوتا ہے جس پہ خدا راضی ہوتا ہے۔ پھر وہاں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں آ جائے تو پھر دوریاں ختم ہو جاتی ہیں، عداوتیں ختم ہو جاتی ہیں، راستے سمٹ جاتے ہیں، نگاہ دور تک کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر جسے عقل نہیں تسلیم کرتی وہ کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں، نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو اسحاق ابراہیم خاص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے ارادے سے جب نکلا، حج کرنے کے لیے نکلا کہ مجھ پر حج فرض ہے، میں حج کر رہا ہوں، پیدل حج ہوتے تھے، حج کے لیے نکلا تو راستے میں جاتے جاتے میں راستہ بھول گیا۔ 2 دن اور 2 راتیں لگاتار چلتا رہا کہ کہیں راستہ مل جائے، میں اپنی منزل سے بھٹک نہ جاؤں، میں بجائے کعبہ شریف کے کسی دوسری منزل کی طرف نہ نکل جاؤں۔ فرماتے ہیں 2 دن اور 2 راتیں میں چلتا رہا، وضو کی ضرورت محسوس کی، پانی کی تلاش کے اندر بھی ہو گیا کہ کہیں پانی ملے وضو کر لو۔ فرماتے ہیں چلتے چلتے مجھے نحیف سی کمزور سی ایک آواز آئی، جس طرح کہیں کوئی ڈوبا ہوتا ہے، کسی کنویں کے نیچے ہوتا ہے۔ مجھے ایک آواز آئی، ابو اسحاق ادھر آؤ، نام لے رہا ہے۔ فرماتے ہیں وہاں جنگل میں مجھے کون جانتا تھا، میرا کون ایسا تھا جو مجھے جانتا تھا، میرے نام سے اس نے پکارا۔ تو جس کا جو نام ہوتا ہے اس نام سے اگر کوئی آہستہ بھی پکارے تو وہ آواز کان تک پہنچ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ادھر ادھر دیکھا، مجھے کوئی چیز نظر نہ آئی، تو پھر آواز آئی ابو اسحاق ادھر آؤ۔ فرماتے میں اس آواز کی طرف چلا گیا، کیا دیکھتا ہوں؟ ریت ہے، بیابان ہے، زندگی کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، پانی دور دور تک نظر نہیں آتا، آبادی کا نام و نشان تک نہیں ہے، اور لوگ نہیں ہے۔ جا کے دیکھا ایک سفید کپڑوں کے اندر خوبصورت نوجوان لیٹا ہوا ہے، ریت پر لیٹا ہوا ہے، خوبصورت نوجوان ہے، اور اس کے سر کے پاس 2 پھول پڑے ہوئے ہیں جن سے اتنی خوشبو آ رہی ہے کہ اس سے پہلے اتنی خوشبو میں نے نہیں سونگھی۔ اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کو دیکھا، اس کمزور اور نحیف شخص کو دیکھا۔ اس نے کہا ابو اسحاق، میں نے اللہ تبارک و تعالی سے ایک عرض کی، پروردگار عالم میں گھر سے حج کے لیے نکلا ہوں، شہر مشات سے چلا ہوں، اب 1 مہینہ ہو گیا میں یہاں پڑا ہوا ہوں، پتہ یہ چلتا ہے کہ میں اب حج پہ نہیں جا سکوں گا، میری موت مجھے یہاں لے آئی ہے، اب اس سے آگے میں جا نہیں سکتا، یہاں سے اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، کھانے کو میرے پاس کچھ نہیں ہے، پینے کو میرے پاس کچھ نہیں ہے، سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں۔ پروردگار عالم میری موت سے پہلے مجھے اپنا دوست ملا دینا۔